فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم. اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین. سورہ نساء کے بارے میں یہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اس کا ابتدائی حصہ جو تقریباً 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس میں انسانی معاشرے کے جو کمزور طبقات ہیں ان کے ضمن میں ہدایات نازل ہوئی. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سب سے پہلے رکوع میں سب سے زیادہ زور اور تفصیل آئی یتیموں کے بارے میں، ان کے حقوق، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کے مال ہڑپ نہ کر جانا. لہذا وہ چونکہ کمزور ہوتے ہیں، ان کے پیچھے کوئی نہیں ہے، وہ بے یار و مددگار رہ گئے ہوتے ہیں. ان میں سے بھی خاص طور پر یتیم لڑکیاں کہ جن کے بارے میں لوگوں کو خیال ہوتا تھا کہ ان سے تو جیسے چاہیں ہم نکاح کر لیں، انہیں مہر دیں یا نہ دیں، اپنے گھروں میں ڈال لیں، تو اس کے ضمن میں بڑی ہی تاکید کے ساتھ احکام آئے. اس کے ساتھ پھر خواتین کے بارے میں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ بھی صنف نازک ہے، انسانی معاشرے میں کمزور حصہ ہے. اس کے حوالے سے اس کے حقوق، اور پھر یہ کہ اس کے ضمن میں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ نہ سمجھو کہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جیسے کہ مردوں کے لیے جو کچھ بھی والدین نے ترکہ چھوڑا ہو اس میں حصہ ہے، اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے. اب اس ضمن میں پھر قرآن کا قانون وراثت جو ہے وہ 2 آیات کے اندر بہت ہی مفصل طور پر، اگرچہ بہت ہی اجمال کے ساتھ، کم سے کم الفاظ میں، لیکن یہ کہ کوئی گوشہ خالی نہیں رہنے دیا گیا، پوری کے پورے قانون وراثت کو وہاں بیان کر دیا گیا. اس کے بعد پھر یہ
کہ معاشرے کے اندر جو بھی آوارگی اور جو جنسی انارکی پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے کچھ احکام دیے گئے، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں، کہ ان کے ساتھ اس معاملے میں اگر ان میں سے کوئی اس قسم کی کسی حرکت کا ارتکاب کرتی ہے تو کیا معاملہ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ضمن میں پھر پورا معاملہ جو ہے اس پورے مسئلے کو لے لیا گیا کہ فحاشی جو ہے اور کوئی غلط قسم کی جو جنسی انارکی ہے اس کا اور پرورشن ہے، اس کے ضمن میں اسلامی معاشرے میں کیا اقدام ہونے چاہیے۔ اب پھر معاملہ چل رہا، اس کے ضمن میں ایک بہت اہم مضمون آ گیا تھا، یعنی یہ کہ قرآن حکیم میں یہ احکام کے ضمن میں حکمت کی جو آیات آتی ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہیں۔ قرآن میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ قانون کی کتاب ہوتی ہے وہ صرف قانون سے بحث کرتی ہے، دفعات چلے آ رہے ہیں قانون ہی کے، لیکن قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ قوانین آ رہے ہیں، ساتھ ہی تقویٰ کی تلقین آ رہی ہے، ساتھ ہی آخرت کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے، اس لیے کہ جب تک دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور آخرت کی جواب دہی کا احساس نہ ہو، محض قانون جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح نہیں کر سکتا، ایک حد تک کر سکتا ہے لیکن یہ کہ اس سے زائد نہیں جا سکتا۔ قانون کو تو کھلونا بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ استہزاء ہو سکتا ہے، اس کو جس طرح چاہے انسان جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح موڑ سکتا ہے۔ لہذا اس کے ساتھ ہی تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی خدا ترسی کا معاملہ، پھر یہ کہ آخرت کی جواب دہی کا معاملہ، پھر اس کے ساتھ ہی حکمت کے بڑے قیمتی موتی، جیسے کہ پچھلا جو درس ہمارا تھا اس میں توبہ کی حقیقت، کہ انسان سے گناہ کا صادر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کلو بنی آدم خطاؤن، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، خطا ہوتی ہے، بلکہ عربی کا ایک مقولہ ہے الانسان مرکب من النسیان والخطا، انسان تو دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، بھول بھی ہو جاتی ہے اور خطا بھی ہو جاتی ہے، بھول کے بھی کوئی غلط حرکت کر بیٹھتا ہے، اور یہ کہ نیت نہیں ہوتی غلط کام کرنے کی لیکن پھر غلط کام کو سرزد ہو جاتا ہے، تو انسان تو در حقیقت ان دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، مرکب ہے، الانسان مرکب من النسیان والخطا۔ تو اس اعتبار سے توبہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے کہ اگر انسان خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اپنی گہری پشیمانی کے احساس اور جذبات کے ساتھ کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میں اپنے جذبات کی رو میں بہہ کر کیا کر گیا، یا میں حالات کے اندر جو ہے کچھ ماحول کے زیر اثر یہ کیا حرکت مجھ سے صادر ہو گئی، اس کی شدید پشیمانی ہو اور اس کے ساتھ توبہ کرے، تو یہ گویا کہ قرآن مجید میں اور جس طریقے سے احادیث کے اندر واضح کیا گیا، قرآن مجید میں یہ مقام اس میں بہت اہم ہے، اور سورہ فرقان کے آخری رکوع بہت اہم ہے، وہاں جو ہے وہ توبہ کی کچھ شرائط بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ فوری طور پر اگر توبہ کر لے انسان، ایک خطا ہوئی فوراً انسان جو ہے جیسے کہ اونگ گیا تھا، اونگ میں کوئی حرکت ہو گئی ہے، اونگ گیا تھا وہ، اس کے ہوش جو ہے اس وقت پورے طور پر ٹھکانے نہیں رہے تھے، چاہے وہ جذبات کے تحت اور چاہے ماحول کے تحت، کسی بھی وجہ سے کسی کے زیر اثر جو ہے اس وقت جو ہے اس کے اوپر اس کی خودی، اس کی انا، اس کی روح کی گرفت نہیں رہی تھی، اور اس میں کوئی غلط کام اس سے سرزد ہو گیا تو جیسے ہی ہوش میں آئے فوراً توبہ کرے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے شخص کی توبہ کو قبول کرنا ہمارے ذمے واجب ہے۔ بلکہ میں نے پچھلی مرتبہ آپ کو بتایا تھا کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تو کہتے ہیں کہ فرض قطعی فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ میرا جو بندہ اس طریقے سے خطا کر بیٹھے گا لیکن فوری طور پر توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ کو قبول کرنا تو میرے ذمے واجب ہے، فرض ہے۔ البتہ یہ کہ دوسری انتہا یہ بتائی کہ اگر ایک شخص ساری عمر جو ہے وہ گناہ کا کام کرتا رہا، حرام خوری کرتا رہا، یا اور جو بھی حرام کاری کرتا رہا یا حرام خوری کرتا رہا، لیکن جب عین موت کا وقت آیا اور اس وقت اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں، تو وہ توبہ قبول نہیں ہے۔ ان دونوں کے مابین ایک طویل وقفہ ہے۔ اگر ایک انسان نے خطا کاری کی ہے کافی طویل عرصے تک کی ہے، اس سے وہ گناہ صادر ہوتا رہا ہے کافی طویل عرصے تک، اور لیکن یہ کہ بہرحال موت کے آنے سے پہلے، موت کے کوئی آثار نہیں، ابھی وہ صحت مند ہے، اس کے بالکل قوا جو ہے چاق و چوبند ہے، ابھی موت کا اندیشہ نہیں ہے، لیکن وہ توبہ کر لیتا ہے، یہ وہ چیز ہے جس کی توقع دلائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو بھی قبول کر لے گا۔ بلکہ مفسرین کے نزدیک تو در حقیقت یہ پوری زندگی جو ہے بہت مختصر شے ہے، اور یہ بھی فوری ہی توبہ شمار ہوگی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر احادیث میں آتا ہے، وہ میں آپ کو سنا چکا ہوں پچھلی مرتبہ، کہ ایک شخص توبہ کرتا ہے لیکن پھر تھوڑے عرصے کے بعد پھر وہ اپنی توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا، پھر کوئی جذبات کا ریلا آتا ہے، پھر کوئی اس سے خطا ہو جائے پھر توبہ کرے، پھر کہیں خطا ہو جائے پھر توبہ کرے، توبہ کرتے رہے۔ تو میں نے وہ حدیث آپ کو سنائی تھی
کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ تیرے عزت اور جلال کی قسم، میں بنو آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا کرتا رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اچھا، پھر مجھے بھی اپنی عزت و جلال کی قسم میں اسے معاف کرتا رہوں گا، جب تک وہ توبہ کرتا رہے گا معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا، معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ توبہ کا معاملہ جو ہے یہ بہت اہم ہے ہمارے دین کے فلسفے کے اعتبار سے، اور میں بتا چکا ہوں کہ اس معاملے میں ایک چھوٹی سی ٹھوکر ہے جس نے کہ عیسائیت جو ہے اس کا پورا ایک غلط سلسلہ جو ہے عقائد کا بنا کر کھڑا کر دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا سلام علیہا، ان دونوں سے جو خطا ہو گئی تھی جنت میں کہ اس جو ایک درخت تھا جس سے روک دیا گیا تھا کہ اس کا پھل نہ کھانا، اس کا مزہ چکھ بیٹھے، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، معصیت تو ہوئی، لیکن یہ کہ انہوں نے فوراً توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ صاف ہو گیا معاملہ۔ لیکن چونکہ یہ صرف توبہ کی بات ان کے سامنے نہیں آئی، بائبل میں نہیں ہے، تورات میں نہیں ہے، لہذا وہاں سے نتیجہ کیا نکالا گیا کہ حضرت آدم اور حوا کی نسل میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے، جو بھی مرد ہو عورت ہو، جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ گناہگار ہے بنیادی طور پر، بائی برتھ۔ وہ گویا کہ اپنے جد امجد حضرت آدم کے گناہ کی پوٹلی جو ہے وہ اپنے کندھے پر لے کر دنیا میں آتا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اگر پیدائشی طور پر گنہگار ہے انسان تو کیسے ٹھیک ہوگا وہ؟ ظاہر بات ہے وہ توبہ کیسے کرے گا؟ اس نے خود تو خطا کی نہیں تھی۔ کوئی شخص جو ہے اگر خود خطا کار ہو تو توبہ کر لے، لیکن اب وہ تو پیدائشی طور پر خطا کار ہے، اس کی اپنی کسی خطا کا کوئی سوال نہیں ہے، تو کیسے توبہ کرے؟ توبہ کا سوال نہیں ہے۔ لہذا اب اللہ تعالیٰ کو اپنا اکلوتا بیٹا، صلبی بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے پھانسی پر چڑھوا کر سولی دلوا کر بطور کفارہ قبول کرنا پڑا کہ جو بھی عیسیٰ کو مان لے گا اس کی تمام گناہوں کی طرف سے عیسیٰ کفارہ ہو جائیں گے اور پیدائشی گناہ کی طرف سے بھی ہو جائیں گے۔ یہ سارا تمار جو ہے خشت اول چونہد بیمار کج تاثریا امی روت دیوار کج۔ بہرحال اب اس کے بعد جو مضمون آ رہا ہے پھر وہ خواتین سے متعلق ہے کہ اس معاشرے کے اندر ان کے ساتھ جو ظلم روا رکھے جا رہے تھے ان کی بعض اور شکلیں سامنے آ رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اہل ایمان تمہارے لیے یہ حلال اور جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی وراثت میں لے لیا کرو۔ ان کے ہاں معاملہ کیا تھا؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کے مال مویشی ڈھور ڈنگر جو ہے وہ بھی تو اس کی وراثت ہی کا مال ہے نا، تقسیم ہوگا۔ اسی طرح اس کی بیویاں بھی وراثت کا مال ہے۔ ان میں زیادہ سے زیادہ ایکسیپشن ہے اس کو کہ جس کے بطن سے پیدائش ہوئی ہے، جو بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے اور وہی وارث ہے، وہ اپنی حقیقی ماں کو تو ماں کا درجہ دیتا تھا، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ماں ہے۔ باقی جو سوتیلی مائیں تھیں یعنی باپ کی جو بیویاں تھیں، اور وہ گویا کہ وہ بھی دولت کے مانند ڈھور ڈنگر کی طرح وہ بھی وراثت میں آ جاتی تھی، اور وہ ان کے پوری طریقے سے مختار ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ حدیث آئی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہ لوگ یہ کرتے تھے کہ وہ ایک وراثت کا مال سمجھ کر اور پھر پورا اختیار جو ہے وہ ان کو حاصل ہو جاتا تھا کہ اب وہ چاہے تو اسے شادی کرنے دیں، چاہے تو نہ شادی کرنے دیں، چاہے خود ہی اپنے گھر میں ڈال لیں۔ یہ بدترین شکل تھی، بدترین شکل تھی، اس کا اس لیے ذکر علیحدہ سے بھی کیا جائے گا کہ بدترین شکل یہ تھی کہ اپنی سوتیلی ماں کو اپنے گھر میں ڈال لیا بیوی کی حیثیت سے۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے علاوہ یہ کہ یہ تو اس سے ہلکے کام تھے کہ ہماری اجازت کے بغیر کہیں نکاح نہیں ہو سکتا، لہذا نکاح کریں گے تو جس سے چاہیں گے ہم کریں گے، نہ اسے خود اختیار ہے، نہ اس کے بھائی بندوں کو، اس کے باپ کو یعنی اس کے میکے والوں کو کوئی اختیار نہیں۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں، بھائی زندہ ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں۔ سارا اختیار جو ہے وہ جو فوت ہو گیا ہے اس کا شوہر، اس کا جو وارث ہیں ان کو اختیار ہے کہ چاہے تو ان کو شادی کرنے دیں، اور شادی کرنے دیں گے تو مہر خود لے لیں گے، چاہیں گے تو خود اپنی مرضی سے جس کو چاہیں گے اس سے شادی کر دیں گے جبراً، جس میں اس کی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہوگا، اور ورنہ یہ کہ اس کو پھر روکے رکھیں گے، نہ شادی کرنے دیں گے، نہ خود اپنے میں سے کسی کے ساتھ اس کی شادی کریں گے، نہ اپنے گھر میں ڈالیں گے، لیکن یہ کہ روکے رکھیں گے یہاں تک کہ وہ تنگ آ کر جو بھی کچھ اس کو اگر کچھ ملا تھا، کوئی مال دیا تھا باپ نے جو فوت ہو گیا، اس نے اگر کوئی مہر کے طور پر کچھ چیز دی تھی، جب تک وہ سب واپس نہ اس سے لے لے اس وقت تک اس کا راستہ خالی نہیں کرتے تھے۔ اس کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، جبراً ان کو اپنا وراثت کا مال سمجھ کر ان کے اوپر اپنا اختیار جما لینا۔ یہاں تک آتا ہے کہ اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کی بیوی جو ہے وہ بیوہ ہے، تو وہ جو فوت شدہ آدمی ہے اس کا کوئی رشتہ دار آ کر
اپنا کپڑا اس کے خیمے پر یا اس کے گھر کی دیوار پر ٹانگ دیتا تھا تو گویا کہ اب وہ مختار مطلق تھا، وہ علامت تھی اس بات کی کہ اب یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کا پورا مختار مطلق ہے، وہ جس سے چاہے گا نکاح کر دے گا اور اس کی مرضی کے بغیر یہ عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، اور مت ان کا راستہ روکو، مت روکے رکھو انہیں، نکاح ثانی کرنے سے روکے رکھنا، گھروں میں ڈالے رکھنا، نہ خود یہ ہے کہ کسی سے نکاح کرنے دینا اور نہ اس کو اجازت دینی کہ وہ خود نکاح کر لے، لیکن ان کو راستہ روکے رکھنا۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، مت راستہ روکو ان کا، لِتَذْهَبُوا، اس لیے تاکہ تم ان سے وصول کر لو، ما آتیتموہن، جو کچھ کہ تم نے دیا تھا انہیں، یعنی تمہارے باپ نے، فوت شدہ باپ نے جو کچھ مال اسے دیا تھا، اگر کوئی اس کو چیز فرض کیجئے کسی نے کوئی باغ دے دیا تھا اس کو اپنے مہر کے طور پر، اب جب تک وہ واپس نہیں کرے گی اس وقت تک اس کا راستہ نہیں کھولے گے۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں یہ راستہ روک لینا اور گھروں میں محبوس کر دینا، جیسے کہ پچھلے درس میں ہم دیکھ چکے ہیں، یہ ان عورتوں کے لیے ہوگا کہ جنہوں نے کوئی فوش حرکت کی ہو، غلط حرکت کی ہو، کوئی جو ہے بے حیائی کا بڑا ارتکاب کیا ہو، اور اس سے مراد زنا ہے۔ اگر زنا کی مرتکب ہو جائیں تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ سزا کے طور پر، تعزیر کے طور پر اس کو بند کر دیا جائے گا، ان کا راستہ روک دیا جائے گا، بصورت دیگر اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب یہ اصول آیا ہے، یہ ان کے ساتھ دنیا میں رہو معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر، ان کے حقوق ادا کرو، ان کی عزت نفس کا بھی خیال رکھو، وہ بھی انسان ہے، آدم و حوا کی اولاد جیسے تم ہو ویسے ہی وہ بھی ہیں، جیسے احساسات تمہارے ہیں ویسے ان کے بھی ہیں، جیسے حقوق تمہارے ہیں ویسے حقوق ان کے بھی ہیں، یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، اور اب آگے چل کر سورہ نساء میں بھی آنے والی ہیں یہ باتیں، لیکن یہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک درجہ فوقیت کا دیا ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن یہ کہ یہ انتظامی معاملہ ہے کہ گھر کے اندر ایک میاں بیوی جو ہیں ان سے جو خاندان کی بنیاد پڑی ہے، اس خاندان کا سربراہ جو ہے وہ مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی، یہ تو ایک انتظامی معاملہ ہوا۔ باقی تو ظاہر بات ہے کہ شرف انسانیت میں وہ مشترک طور پر تمہارے ساتھ شریک ہیں، تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، تم حوا اور آدم کی اولاد ہو تو وہ بھی حوا اور آدم کی اولاد ہے، اس اعتبار سے ان کے ساتھ رہن سہن جو ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم الی نسائکم وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، مسلمانوں تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہت نرم ہیں، شفیق ہیں، عمدہ برتاؤ کرتے ہیں، ان کی عزت نفس کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں، اور دیکھو میرا اپنا معاملہ کیا ہے، میں تم میں سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں اپنی گھر والیوں کے ساتھ، اپنی ازواج کے ساتھ، میری نرمی دیکھو، میرا ان کے ساتھ برتاؤ دیکھو، ان کی دلجوئی دیکھو، یہاں تک کہ ان کی دلجوئی کی خاطر جو ہے اپنے اوپر ایک شے جو ہے حرام کر لی، جس پر کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں آپ نے دیکھا لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی دلجوئی میں آپ اس حد تک چلے گئے کہ آپ کو جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال ٹھہرائی ہے آپ نے اس کی قسم کھا لی کہ آپ اسے استعمال نہیں کریں گے، تو آپ کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے، آپ کو اپنی قسم کھول دینی چاہیے۔ مطلب یہ کہ اس حد تک حضور کو خیال تھا دل جوئی کا، اور ان کے جذبات کا پاس آپ کرتے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، یہ سارے یہ نہیں کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، فلاں ہوں، یہ ہوں، میرا کیا کیا معاملہ، اور اپنی ازواج کے ساتھ آپ کا معاملہ جو ہے وہ روکھا پھیکا بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہمارے ہاں عام طور پر جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان میں تکشف کا ایک انداز ہو جاتا ہے، بہت ہی روکھے سوکھے، نہیں یہ نہیں، آپ کا گھریلو زندگی جو ہے ازواج کے ساتھ آپ کی معاشرت جو ہے اس میں تمام یعنی پیار اور محبت کی باتیں، دلجوئی کی باتیں ہوتی تھیں۔ عاشروہن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا فَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اب یہ ایک شکل پیدا کی جا رہی، فرض کیجئے کہ آپ کو اپنی کوئی بیوی پسند نہیں، فرض کیجئے پہلے پسند تھی بھی تو اب آپ کے دل سے اتر گئی ہے، آپ کا طبعی میلان اس کی طرف نہیں رہا، اگر تم ان کو ناپسند کرو، نہ تمہیں بھاویں، وہ ترجمہ کیا ہے یہاں پر، اگر وہ تمہیں نہ بھاویں یعنی تمہیں اگر اچھی نہ لگ رہی ہوں کسی وجہ سے، تو ایک بات کو ذہن میں رکھو، عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، ہو سکتا ہے تم کسی شے کو ناپسند کرو درا حالے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بہت بڑا خیر رکھ دیا ہو، یہ بات ہم سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو درا حالے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز سے محبت کرو، پسند کرو، ذرا حالے کہ وہ فی الواقع تمہارے لیے شر ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لہذا اس اصول کو سامنے رکھ کر انسان سوچے کہ اگر مجھے، اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ سوچو اس کے اندر کوئی اور خیر ہوگا، کسی ایک پہلو سے تمہیں وہ اگر ناپسندیدہ محسوس ہو رہی ہے، کسی اور پہلو سے اس کے اندر کوئی خیر ہوگا، کوئی سیرت میں، کردار میں، اس کی شخصیت میں کوئی اور پہلو ایسا ہوگا، تلاش کرو اس پہلو کو، تاکہ اس کو نگاہ میں جما کر اور اس پر نگاہوں کو مرکوز کر کے ان کی طرف جو ہے وہ میلان تمہارا اثرنو قائم ہو جائے۔ وَإِن فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا وَإِنْ أَرَدتُّمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم فیصلہ کر ہی لو کہ ایک بیوی کو ہٹا کر دوسری بیوی لاؤ گے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو جس کو کہ تم اب طلاق دینا چاہ رہے ہو، علیحدہ کر رہے ہو، اسے ڈھیروں مال بھی دیا ہو وہ مہر کے طور پر، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اب تم اس سے کوئی شے نہیں لے سکتے، تمہیں پورا کا پورا وہ مال اسی کے حوالے رکھنا ہوگا۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ آئی کہ اگر تم چاہو، یہ تو ایک بار سے تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر ایک ہی بیوی ہے اور وہ اب کسی وجہ سے ناپسند ہو گئی ہے، طبیعت کا میلان نہیں رہا ہے، تو واقعی صورت ایسی ہے، آگے چل کر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ بات آ جائے گی، وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں وہ آیات، کہ اگر کوئی ایسی شکل بن جائے کہ کسی طرح پر بھی اب طبیعت کے اندر موافقت نہیں ہو رہی ہے، تو پھر سیپریشن بہتر ہے۔ خامخواہ جو ہے کسی عورت کو لٹکائے رکھنا، معلق رکھنا، وہ معلقہ ہو جائے کہ نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے، تو یہ چیز ناپسندیدہ ہے، تو اس صورت میں سیپریشن میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اگر تم کسی اور سے شادی کرنے کے لیے اب یہ چاہو کہ جو مہر میں نے اسے دیا تھا یہ مجھے واپس کرے، اور یہی مہر میں استعمال کر سکوں کسی اور عورت سے نکاح کے لیے، تو یہ حرام ہے، یہ مطلقاً جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے، اگر تم طے کر ہی لو۔ اچھا اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کسی کی 4 بیویاں ہوں، اب وہ کوئی 5ویں بیوی بھی لانا چاہتا ہے، تو اسلام کی روح سے پھر اسے ایک کو طلاق دینی پڑے گی۔ یہ تو جب حکم آیا تھا، یہ سورہ نساء کے ہم پڑھ چکے ہیں، تو جب یہ صورت پیدا ہوئی کہ 4 کی آخری حد ہے، پہلے رکوع میں یہ بات آ گئی تھی، تو بہت سے ایسے صحابہ تھے جن کے گھروں میں 4 سے زیادہ بیویاں تھیں، تو انہوں نے فرمایا بھائی ان میں سے جن کو 4 کو تم پسند کرتے ہو چن لو، رکھ لو، باقی کو تم فارغ کر دو۔ لہذا وہ ان کو علیحدہ طلاق دے دی گئی اور وہ علیحدہ ہو گئی۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں پہلے ہی 4 ہیں، اب اس کی خواہش کسی اور 5ویں سے نکاح کی ہے، تو اسے پھر پہلی 4 میں سے کسی ایک کو چھوڑنا پڑے گا، وہ استبدال زوج مکان زوج ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اور اگر تم نے کسی کو ان میں سے اس بیوی کو جس کو تم اب چھوڑ رہے ہو اسے بہت سا ڈھیروں مال دیا ہو، تب بھی فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کوئی شے واپس نہ لو، وہ مہر ان کا حق تھا، تم ان سے تمتع کر چکے ہو، وہ تمہارے گھروں میں آباد رہی ہیں، تم نے ان سے صحبت کی ہے، تمہارے ساتھ وہ رہی ہیں، لہذا ان کا جو یہ حق ہے اس میں سے کوئی بھی چیز واپس لینا یہ در حقیقت مروت کے خلاف، شرافت کے خلاف، شریعت کے خلاف۔ قنطار کا لفظ وہ ہے کہ جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاجواب کر دیا تھا ایک خاتون نے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب فتوحات جو ہیں بہت ہوئیں اور مال غنیمت کثرت کے ساتھ آیا، تو لوگوں کے اندر خوشحالی پیدا ہو گئی، دولت کی ریل پیل ہو گئی، تو اب نکاح کے موقع پر جو ہے مہر بھی بڑے بڑے باندھے جانے لگے۔ اس کو حضرت عمر نے سمجھا کہ یہ غلط ٹینڈنسی ہے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر کسی معاشرے میں یہ بڑے مہر رکھنے کا رواج ہو جائے تو پھر غریب لوگوں کے لیے تو نکاح کرنا دشوار ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا، اس لیے کہ کون ہوگا پھر کہ جو اپنی بچی کا نکاح جو ہے وہ کم مہر کے اوپر کرنے کو تیار ہو، جبکہ عام معاشرے میں رواج جو ہے وہ زیادہ مہر کا ہو چکا ہو، لہذا وہ غریب لوگوں کے لیے راستہ بند ہو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر نے ایک نافذ کر دیا آرڈیننس کہ اتنی جو ہے آخری لمٹ ہے، اس سے زیادہ مہر نہیں باندھا جائے گا۔ اس پر حضرت عمر کو ایک خاتون نے پکڑ لیا کہ اے عمر تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر، یہ مہر ہمارا حق ہے، اللہ نے اس پر کوئی حد نہیں لگائی کہ اس سے زیادہ مہر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول نے کوئی حد نہیں لگائی، بلکہ قرآن قنطار کا لفظ استعمال کرتا ہے کہ اگر تم نے ڈھیروں مال دیا ہو، سونا دیا ہو ڈھیروں، تب بھی تم اس سے کچھ واپس نہیں لے سکتے، تو تم کون ہوتے ہو ہمارے حق کے اوپر پابندی لگانے والے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آج ایک عورت نے عمر کو دین سکھایا،
اور اپنا آرڈیننس واپس لے لیا۔ یہ در حقیقت جو ہے جانبین کے مابین طے ہونے والی بات ہے۔ ہمارے ہاں اس کے ضمن میں بڑے غلط تصورات پھیلے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے 23 روپے 30 روپے 32 روپے، یہ کوئی مہر جو ہے یہ کوئی مہر فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کوئی مقرر نہیں ہے مہر۔ حضور کی ازواج میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور تھا، اس میں تو جب حضور کا نکاح ہوا ہے تو 12 اوقیہ سونا تھا اس میں، طلائی 12 اوقیہ۔ لیکن اس کے بعد آپ نے جتنے نکاح کیے ہیں مدینہ منورہ میں، تو اس میں آپ کا جو 500 درہم 12 اوقیہ، لیکن وہ چاندی کی شکل میں 12 اوقیہ، جو 500 درہم بنتے ہیں۔ ایک درہم جو ہے 3.5 ماشے چاندی کا بنتا ہے۔ یہ رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں اگر وہ چاندی کے اعتبار سے جو ہے وہ حساب لگایا جائے تو جتنی بھی رقم بنے گی، یہ تمام ازواج کا یہ معاملہ رہا ہے کہ 500 درہم پر آپ نے نکاح کیا۔ البتہ اس میں ایک استثناء رہا، اور وہ تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ چونکہ وہاں حبشہ میں تھی، اور وہاں جو ان کا ساتھ ان کا شوہر گیا تھا، ان کے ساتھ دونوں گئے تھے میاں بیوی ہجرت کر کے، وہ شوہر مرتد ہو گیا، وہ عیسائی ہو گیا، لہذا وہ نکاح ختم ہو گیا۔ تو اب چونکہ وہ بغیر شوہر کے رہ گئی، تو حضور نے پھر دلجوئی کے لیے، حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، تو مدینے سے پھر پیغام بھیجا ہے کہ وہاں شادی کا ان کو، اور وہاں پر پھر نجاشی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نجاشی، وہ چونکہ صحابی نہیں ہے، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن ایمان لے آئے تھے، لہذا انہیں تابعین میں شمار کیا جاتا ہے، اس لیے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کہہ رہا بلکہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت نجاشی نے نکاح پڑھایا، اور حضور کی طرف سے 4000 درہم یہ جو ہے خود اپنے طرف سے حضور کی جانب سے خود ادا کیا ہے مہر، اور یہ سب سے بڑا مہر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ہوا ہے۔ تو گویا کہ اپنی جگہ پر تو یہ ہے کہ بہت زیادہ نہیں ماننا چاہیے، لیکن اس میں کوئی حد نہیں ہے، اور اس قنطار کے حوالے سے اس خاتون نے حضرت عمر کو لاجواب کیا، اور حضرت عمر نے اپنا آرڈیننس واپس لیا۔ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم لوگے ان سے زیادتی کرتے ہوئے، ناحق اور ایک گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے؟ یہ اس کا حق تھا، حق تلفی کر رہے ہو، اس کے حق میں سے جو واپس اب لیتے ہو در حقیقت یہ گناہ ہے، یہ اسم ہے، یہ تو بہتان کے درجے میں آ جائے گا۔ بہتان ایک قولی ہوتا ہے، ایک عملی ہوتا ہے، یہ گویا کہ عملی بہتان ہے، ناحق ارتکاب ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیسے تم اس مہر میں سے کچھ واپس لیتے ہو جبکہ تم بے حجاب ہو چکے ہو ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ گویا کہ کنایا ہے، تمہارا جو ہے صحبت ہو چکی ہے، مجامعت ہو چکی ہے، ہم بستری ہو چکی ہے، اور ظاہر بات ہے اس سے زیادہ قرب تو تصور نہیں ہو سکتا کہ جو ایک مرد ایک عورت کے مابین ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جب کہ تم ایک دوسرے سے اتنے قریب اور اتنے بے حجاب ہو چکے ہو ایک دوسرے کے سامنے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور انہوں نے تم سے بڑا ایک پختہ عہد لیا ہے۔ یہ پختہ عہد نکاح کا عہد ہے۔ نکاح کو جب تم نے قبول کیا ہے تو، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں کیا ہے، اس کا اعلان عام ہوا ہے، تو یہ در حقیقت ایک بڑا مضبوط میثاق غلیظ ہے، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ اس لیے کہ نکاح کے وقت جو ہے اس نیت کا ہونا ضروری ہے کہ یہ عمر بھر کے لیے سنجوگ ہے، یہ وقتی نہیں ہے۔ نکاح موقت یہ شیعوں کے ہاں ہے، متع جو ہے وہ شیعوں کے ہاں ہے، ہمارے ہاں سنیوں کے ہاں وہ کسی وقت جائز تھا لیکن پھر حرام مطلق ہو گیا ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی تھی جو بالکل آخر میں آ کر حرام کی گئی ہے، انہی میں سے سود کا معاملہ بھی ہے، شراب کا معاملہ بھی بہت دیر میں آ کے آخر حرام مطلق ہوا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اسی طرح کا معاملہ متع کا جو اہل تشیع کے ہاں اب بھی وہ کہتے ہیں کہ وہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ چیزیں کہ جو حضور کے آخری دور میں آ کر حرام ہوئی اور ان کی پوری طریقے سے شہرت نہیں ہوئی، اس لیے کہ ذرائع ابلاغ تو تھے نہیں، نہ کوئی پرنٹنگ تھی، نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا کا تو کوئی سوال ہی نہیں تھا، وہاں پہ تو کوئی پرنٹنگ وغیرہ بھی نہیں تھی، لہذا وہ خبریں پہنچتے پہنچتے وقت لگتا تھا۔ کسی شے کی تحریم کے حکم کو جو ہے اس کا عام ہونا جو ہے اس میں وقت لگتا تھا، لہذا اس میں بھی وقت لگا، اور لوگوں کو بعضوں کو یہ خیال رہا کہ شاید اس کی حرمت نہیں ہوئی ہے۔ اس حرمت کو پھر حضرت عمر نے نافذ کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیعوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ حضرت عمر کے دشمن ہیں، لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام بھی کیا اس کی مخالفت وہ اپنے ذمہ فرض سمجھتے ہیں۔ لہذا اسی طریقے سے یہ جو ایبسینٹی لینڈ لارڈزم ہے، زراعت کا معاملہ، اس کی بھی حرمت بہت آخری دور میں حضور نے فرمائی، اس کا بھی حکم نہیں لوگوں تک نہیں پہنچ سکا، بہت بعد میں جا کر پہنچا ہے، اور اس کے بعد بہت سے صحابہ جو مزارعت کرا رہے تھے اپنی زمینوں پر، پھر انہوں نے اس کو ترک کیا ہے، تو انہی میں سے یہ بھی ہے۔
تو فرمایا کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ یہ نکاح کا رشتہ جو ہے یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے، بڑا مضبوط رشتہ ہے۔ انسانی رشتوں کے اندر یہ بہت ہی یہ سمجھیے مضبوط ترین رشتہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ کیفیت باقی ہے۔ ایک دفعہ شادی ہو گئی، 50 سال 60 سال ساتھ رہ رہے ہیں، اور اس میں جو ہے کہیں کو رکھنا نہیں آتا۔ یہ ابھی تک ہمارا یہ فیملی سسٹم جو ہے یہ کسی درجے انٹیکٹ ہے، اگرچہ ہمارا اونچا طبقہ جو ہے اس کے اندر خرابیاں آ چکی ہیں، لیکن مغرب تلا ہوا اس پر کہ ہمارے اس نظام کو ختم کر دے، توڑ پھوڑ کر رکھ دے۔ اور جو حال ان کا ہوا ہے کہ معاشرتی زندگی جو ہے درہم برہم ہو گئی ہے، خاندانی نظام جو ہے بالکل ختم اور مختل ہو کر رہ گیا، وہ چاہتے ہیں کہ یہی معاملہ ہمارا بھی ہو جائے۔ بہرحال یہ تو جو بھی بیجنگ کانفرنس تھی، یا یہ کہ کائرو کانفرنس تھی، یا پھر بیجنگ +5 کانفرنس ہوئی ہے UN کے تحت، ان سب کا ایجنڈا یہی ہے کہ مشرق میں اور خاص طور پر عالم اسلام میں جو خاندانی نظام کا بندھن جو ہے ابھی کچھ مضبوط ہے، اس کو کسی طریقے سے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ۔ اب یہ وہ بات آ گئی خاص جو میں نے کہا تھا کہ یہ معاملہ کہ ایک شخص فوت ہوا ہے، اس کی ایک بیوی تو وہ ہے کہ جس سے وہ اولاد ہے، بڑا بیٹا ہے، وہ وارث ہے، اور اس کے بعد یہ کہ باقی جو بیویاں اس کی ہیں وہ گویا کہ ڈھور ڈنگر کی طرح، جیسے کہ اگر کوئی گائیں بھینسیں تھیں تو وہ وراثت میں آ گئی، ایسے وہ بیویاں جو ہے وہ بھی وراثت میں آ گئی۔ اور اس وراثت میں آ کر ایک تو طریقہ یہ ہوا کہ اب ان کے نکاح کا پورا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسلام نے تو اس کے بعد پورا کا پورا اختیار عورت کو دیا ہے۔ عورت بیوہ ہو گئی یا عورت جو ہے مطلقہ ہے، عدت کی حد تک کا جو بھی پابندی اس پر ہے وہ عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد وہ آزاد ہے، وہ جہاں چاہے جو ہے، اگر وہ طلاق مغلظ نہیں تھی تو اپنے سابقہ شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ اگر یہ کہ 3 طلاقیں ہو چکی ہیں تو دوسرا معاملہ ہے کہ پھر تو وہ جب تک کہ کسی اور مرد سے نکاح نہ ہو اور پھر وہ بھی طلاق دے دے تب پھر وہ پہلے شوہر سے کی طرف رجوع ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے، مغلظ طلاق نہیں ہے، تو سابقہ شوہر سے نکاح ہو سکتا ہے، جو جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اسی طرح ہم سورہ بقرہ میں پڑھا ہے کہ کوئی شخص بیوہ ہو گئی ہے تو جب تک عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن جو ہے پورے نہ ہوں، اس وقت تک اگلا نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ اس دوران میں تمہیں خیال آئے، تم کوئی اشارے کنائے سے کوئی بات پہنچا دو کہ ٹھیک ہے آپ کی جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر میں آپ سے نکاح کر لوں گا، تو یہاں تک بھی اجازت ہے۔ اشارے کنائے میں پیغام دے دینے کی بھی اجازت ہے، لیکن اس کے اندر اختیار مطلق عورت کا ہے۔ عورت کو جو شوہر کے ورثاء کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں گے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس میں بدترین صورت یہ تھی کہ خود اپنے گھر میں ڈال لیا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ تو یہ ان کو نکاح تو مانتے تھے، ان کے قانونی طور پر وہ نکاح جائز تھا، لیکن بہت ہی ناپسندیدہ، بہت مکروہ نکاح مقت، اور اس سے اگر اولاد ہو جاتی تھی اسے مقیت کہتے تھے۔ یہ اولاد بھی یہ کوئی اچھی اولاد نہیں ہے، یہ بھی در حقیقت بہت ہی یوں سمجھیے کہ بری اور مکروہ اولاد ہے، نکاح اس کو مقیت کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، مت نکاح کرو ان سے جن سے نکاح کیا تھا تمہارے باپوں نے۔ باپ بھی آ جائے گا، دادا بھی آ جائے گا، کوئی بھی ہے۔ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، خواتین میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، سوائے اس کے جو ہو گیا۔ اب تک جو حکم نہیں دیا گیا تھا، اب تک بات قرآن میں نہیں آئی تھی، لہذا جو ہو گیا ہو گیا، اس کے لیے تو اب یہ کہ اس چیپٹر کو اوپن نہیں کیا جائے گا، لیکن آئندہ کے لیے اب یہ حرام مطلق ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے۔ وہ مقتا، یہی لفظ آ گیا مقت، اس معاشرے میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، نکاح مقت۔ مقتا بہت ہی یعنی گھناؤنی شے، بہت ہی بری شے، بہت ہی بیزار کن شے ہے، وساء سبیلا، اور بہت برا راستہ ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کی اولاد بھی اگر ہو جاتی تھی پھر تو اسے کہتے تھے مقیت۔ اور حضور کے زمانے میں حضور کے جو مخالفین تھے شدید، ان میں سے 2 جو ہیں، اسس بن قیس یہ بھی مقیت تھا، اور ابو معیط جو تھا جس کا بیٹا جو ہے عقبہ ابن ابی معیط، یہ گویا کہ ابو جہل کا دست راست تھا، وہ بھی مقیت تھا۔ یعنی اس کے باپ کی بھی معاملہ یہی تھا کہ اس کے دادا نے اپنی سوتیلی ماں کو جو ہے وہ اپنے گھر میں ڈال لیا تھا، اور اس سے یہ ابو معیط ہوا، اور اس کا پھر بیٹا جو ہے یہ عقبہ ابن ابی معیط تھا۔ انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا۔ اب یہ جو چند چیزیں یہاں بیان ہوئی، اس کے حوالے سے اب قانون آ رہا ہے جو ابدی قانون ہے
یعنی وہ رشتے کہ جن میں نکاح حرام مطلق ہے، کسی شکل میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ یہ ماں بھی ہوگی، پھر ماں سے اوپر نانی اور جو بھی چلے، اور دادی اور جو بھی رشتہ چلے، یہ سب کے سب ماں کے انذیل میں آ جائیں گے، اوپر رشتے جو بھی جائیں گے۔ امہاتکم و بناتکم، اور بیٹیاں، بیٹیوں میں پھر نواسیاں، پوتیاں، یہ سب شامل ہوں گی، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ اخواتکم، تمہاری بہنیں، اور یہ بہنیں چاروں قسم کی ہوں گی۔ عینی ہوں یعنی باپ اور ماں دونوں مشترک ہیں، اللاتی ہوں کہ باپ وہی ہے ماں جدا ہے، اخیافی ہوں ماں وہی ہے باپ جدا ہے، یا رضاعی ہوں اگر ماں نے دودھ پلا دیا تھا ان کی۔ تو یہ چاروں بہنیں جو ہیں، چاروں قسم کی بہنیں جو حرام مطلق ہے، یہ ابدی ہے حرمت، ہمیشہ ہمیش کے لیے، کسی شکل میں جائز نہیں نکاح۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم، تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم، تمہاری خالائیں، و بنات الاخ، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں، و بنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اب اس میں ذرا بحث ہے ہمارے ہاں، جو ہمارے چاروں جو مسلک ہیں اہل سنت کے، ان کے نزدیک یہ دودھ پلانا صرف ایام رضاعت تک کا معاملہ ہے، کہ جس سے کہ وہ رضاعت جو ہے ثابت ہو جاتی ہے اور حرمت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اس سے بڑی عمر کے اگر کسی بچے کو دودھ پلایا ہے تو وہ بچے کو یا کسی جوان کو کسی عورت نے دودھ پلا دیا ہے تو اس سے وہ حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ ایک خاص صحابیہ کے لیے حضور نے کوئی اس طرح کا حیلہ جو ہے تجویز کیا تھا، اس کی حدیث آتی ہے، تو ہمارے ہاں تو اس کو قبول نہیں کیا گیا اس حدیث کو، لیکن اہل حدیث حضرات اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے، مثلا ہمارے ہاں بھی آج کل ہوتا ہے، کسی عورت نے، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اپنی بہن کا بچہ جو ہے وہ بالکل شیر خوار ہی پیدا ہوتے ہی لے لیا، اب وہ اس نے ہی پالا ہے، پوسا ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے، بڑھایا ہے، اب وہ بڑا ہو گیا۔ اب بڑا ہو گیا تو کیا وہ اس کے لیے محرم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ یہ منہ بولا بیٹا تو شریعت میں کوئی شے ہے ہی نہیں، منہ بولا بیٹا محرم، وہ جوان ہے تو اب اس سے پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ معاملہ جو ہے ایک صحابیہ کے ساتھ پیش آیا تھا اس حدیث کی روح سے، تو حضور نے فرمایا کہ تم اسے 5 مرتبہ دودھ پلا دو، تو اس سے یہ ہے، یا یہ کہ اپنی بہن کا دودھ پلوا دو، اس لیے کہ یہ اس میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ اس کی بہن کے ہاں اس وقت ولادت ہوئی اور اس وقت اس کی چھاتیوں میں دودھ تھا، تو بہن سے دودھ پلوا دیا، تو وہ رضاعت جو رشتے جو ہیں نسب کی بنیاد پر حرام ہو جاتے ہیں، جن میں نکاح نہیں ہو سکتا، وہ رضاعت کی بنیاد پر بھی ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کی روح سے ابو داؤد ظاہری نے اس کا جواز دیا ہے، اور امام ابن تیمیہ نے بھی جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن ہمارے ہاں چاروں جو بھی فقہ ہیں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، وہ اس کو جائز قرار نہیں دیتے، بلکہ صرف یہ کہ رضاعت سے جو بھی بات ثابت ہوتی ہے وہ صرف جبکہ ایام جو ہے رضاعت کے 2 سال یا بعض کے نزدیک 2.5 سال، اس کے اندر کی عمر کے اگر دودھ پیا ہے کسی خاتون کا تو رضاعت ثابت ہوگی، ورنہ نہیں۔ بہرحال یہ تفصیلی احکام ہے فقہ کے، اس میں زیادہ ہم نہیں جا سکتے۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور جو رضاعی بہنیں تمہاری ہیں۔ رضاعی بہن، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جتنے رشتے نسب کی بنیاد پر حرام مطلق ہیں، اتنے ہی رشتے رضاعت کی بنیاد پر بھی۔ رضاعت جو ہے وہ تقریباً نسب کے ہم پلہ ہے اسلامی شریعت میں اس اعتبار سے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں جنہیں ہم ساس کہتے ہیں، تمہاری ساسیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ ربیبہ بیٹیاں کہ جو تمہاری گود میں پرورش پائیں، تمہاری ان بیویوں کی سے ہو کہ جن سے تم نے صحبت کی ہو، یعنی آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا ہے، اس عورت کے پہلے کسی اور شوہر سے شادی تھی اور وہ بیوہ ہے اب، یا اس شوہر نے طلاق دی تھی اور وہ اب مطلقہ ہے، اور اس کے ساتھ کوئی بچی جو ہے وہ آئی ہے آپ کے ساتھ، اس کو ربیب کہتے ہیں۔ اگر بیٹا ہے کوئی آیا ہے ساتھ کسی عورت کے، آپ کا نہیں ہے، آپ سے پہلے کسی شوہر کے صلب سے وہ بیٹا ہے تو وہ ربیب کہلائے گا، بیٹی ہے تو ربیبہ کہلائے گی۔ اب یہ ربیبہ چونکہ جس شخص نے اب شادی کی ہے اس کے صلب سے تو نہیں ہے، اس کے نطفے سے نہیں ہے،
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی آیا حرام ہوگی؟ تو فرمایا وہ بھی حرام ہے، لیکن بشرطے کہ اس کی ماں کے ساتھ صحبت کی ہو۔ اگر ماں کے ساتھ صحبت کی نوبت نہ آئی ہو، پہلے ہی طلاق ہو جائے، تو پھر وہ ربیبہ جائز ہے، پھر وہ ربیبہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ لہذا اس کے اندر دو شرطیں لگا دی، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، لیکن اگر تم نے ان کے ساتھ صحبت نہیں کی ہے، مجامعت نہیں کی ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان کی ربیبائیں جو رہی ہیں تمہاری، ان کے ساتھ تم شادی کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، حلائل حلیلہ کی جمع ہے، حلیلہ وہ عورت جو حلال ہے، تو ظاہر بات ہے بیوی ہی حلال ہوتی ہے سب سے بڑھ کر، اس کے ساتھ انسان جو ہے جو بھی جنسی تعلق قائم کرتا ہے وہ حلال ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں، منہ بولے بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ ان کا جو نکاح حضور نے کروایا تھا حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ طلاق دے دی، تو پھر حضور سے ان کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکاح ہوا، پہلے آسمان پر پھر زمین پر، تو اس لیے تاکہ یہ رسم جو ہے ٹوٹ جائے، ورنہ عرب میں یہ تھا کہ منہ بولا بیٹا بھی بالکل بیٹے کے مانند تھا، وراثت میں بھی اس کا حصہ ہے، فلاں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے کسی طور پہ بھی ہمیشہ ہمیش کے لیے گویا کہ وہ جو ہے وہ حرام ہے، وہ باپ جو ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتا، چاہے وہ منہ بولے بیٹے نے طلاق دے دی ہو یا منہ بولا بیٹا فوت ہو گیا ہو، بیوہ ہو وہ نہیں، لیکن یہ شریعت نے کہا ہے تمہارے صرف ان بیٹوں کی بیویاں کہ جن سے تم نے صحبت کی ہو، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو۔ ایک بہن اگر آپ کے پہلے نکاح میں ہے تو دوسری بہن اس وقت نکاح میں نہیں آ سکتی، ہاں پہلی یہ بہن جو ہے فوت ہو جائے یا اسے آپ نے طلاق دی ہو، تب تو پھر اس کی بہن کے ساتھ جو ہے نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ گویا کہ محرمات ابدیہ میں سے نہیں ہے، یہ اس حوالے سے ہے کہ چونکہ کوئی عورت آپ کے نکاح میں ہے تو اس کی بہن جو ہے وہ آپ کے لیے اب حرام ہے، جب تک کہ وہ پہلی بہن جو ہے یا تو وہ فوت ہو یا آپ طلاق دیں، اس کے بغیر جو ہے ان دونوں کو جمع کرنا جائز نہیں۔ لیکن اسی کو ایکسٹینڈ کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا، اور پھپھی اور بھتیجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اضافہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اور یہ اصول ہے کہ حدیث کے ذریعے سے، سنت کے ذریعے سے قرآن پر اضافہ ہو سکتا ہے، قرآن کی کسی چیز کی نفی نہیں ہو سکتی، لیکن قرآن پر اضافہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہاں جو ہے اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کی ایک اہم مثال یہی ہے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جیسے پہلے آیا تھا ویسے یہاں دوبارہ آ گیا، جو کچھ پہلے ہو چکا۔ اب ظاہر بات ہے اس کو انڈو کرنا ممکن نہیں ہے، وہ معاملہ جو گزر چکا، آئندہ اب یہ قانون ہے ابدی۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، جو پہلے جو کچھ ہو گیا اس کے لیے غفور الرحیم ہے، آئندہ کوئی حرکت کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی، وہ گناہ شمار ہوگا، معصیت شمار ہوگی۔ اب ایک اور کیٹیگری ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور وہ عورتیں جو کسی اور کے قید نکاح میں ہوں۔ یہ محسن اور احسان، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے معنی کیا ہے۔ حصن کہتے قلعے کو، جس کی چار دیواری ہے، جس کا فصیل ہے، اس کے اندر جو ہے محفوظ ہے، تو عورت جو کسی کے نکاح میں ہے، یہ گویا کہ ایک خاندان کی ایک دیوار، اب اس کی پروٹیکشن حاصل ہے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں کہ جو خاندانی ہوں، شریف زادیاں جن کو ہم کہتے ہیں، ایک ہیں کنیزیں، لونیے، نہیں، جو خاندانی عورتیں ہیں، آزاد عورتیں ہیں، وہ بھی چاہے نکاح ان کا بھی نہیں ہوا ہو، لڑکیاں ہوں، وہ ابھی کنواری لڑکیاں، وہ بھی محسنہ ہوں گی کہ خاندان کا حصار ان کے گرد ہے، انہیں بھی ایک حفاظت حاصل ہے، ایک پروٹیکشن حاصل ہے، اس کے گرد جو ہے ایک فصیل موجود ہے۔ تو احسان دو طرح کا ہو گیا، یا تو کسی کے قید نکاح میں ہونے کی وجہ سے کوئی عورت محسنہ ہے کہ وہ کسی کے نکاح میں ہے اور اس نے اپنے گھر میں آباد کیا ہے، گھر کی چار دیواری ہے، چادر اور چار دیواری کا لفظ جو ہے کثرت کے ساتھ استعمال ہوا تھا ضیاء الحق صاحب کے دور میں، تو چار دیواری جو ہے خاندان کا جو ہے وہ نکاح کا تعلق ہے، تو وہ محسنات یہاں اس معنی میں آیا ہے کہ
کہ اگر کسی اور کے گھر میں کوئی عورت آباد ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے لیے حرام ہے، جب تک کہ وہ شخص فوت نہ ہو اور یہ بیوہ ہو جائے، یا وہ شخص طلاق نہ دے اور اس طلاق کے بعد جو ہے عدت پوری ہو چکی ہو۔ تو والمحصنات من النساء، جتنی بھی اور عورتیں ہیں کہ جو قید نکاح میں ہیں وہ بھی حرام ہے تمہارے لیے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے اس کے جو تمہاری ملک یمین بن جائے۔ فرض کیجئے کفار کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہوا اور اس میں آپ کی کوئی لونیاں جو ہیں بن کر جو ہیں وہ POWs خواتین آئیں اور انہیں تقسیم کر دیا گیا، تو اگرچہ ان کا وہاں شادی ہے کفار کے ہاں، اور وہاں ان کے کافر جو بھی ہے مشرک شوہر، انہوں نے ان کو طلاق نہیں دی ہے، قید نکاح میں ہے لیگلی، لیکن اب وہ ملک یمین ہونے کے ناطے سے، لونڈی ہونے کے ناطے سے آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس سے تعلق کریں۔ یہ ہے الا والمحصنات من النساء، جو عورتیں بھی کسی کی قید نکاح میں ہوں وہ حرام مطلق ہے تمہارے لیے، الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان کے کہ جن کے تمہارے داہنے ہاتھ مالک ہو جائیں، وہ تمہاری جائز شرعی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، شریعت کی روح سے وہ جائز تمہاری لونیاں ہوں تو وہ بھی تمہارے لیے جائز ہو جائیں گی، چاہے ابھی ویسے وہ قانونی طور پر اپنے وہ جو شوہر ہیں کافر اور مشرک ان کی نکاح میں ہیں۔ تو یہ ایکسیپشن ہوئی محسنات میں سے۔ کتاب اللہ علیکم، اب یہ قانون پورا ہوا، یہ اللہ کی کتاب ہے تم پر، تمہارے ذمے، اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کو ہلکا نہ جانو۔ یہ محرمات جن کی یہ فہرست دی گئی ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ معمولی معاملہ ہے اور جیسے چاہیں ہم کر لیں، اونچ نیچ کر لیں، آگے پیچھے کر لیں، قطعاً کتاب اللہ علیکم، اللہ آپ کو معلوم آتا ہے کسی ذمہ داری کے لیے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، اللہ کے ذمے ہے کہ وہ توبہ قبول کرے ان لوگوں کی کہ جو کسی نادانی میں، جہالت میں، جذبات کی رو میں بہہ کر غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر فوراً توبہ کرتے ہیں۔ اسی طرح کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، واجب الاذعان ہے، واجب التعمیل ہے، واجب التنفیذ ہے تمہارے لیے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، باقی رشتے جو ہیں دنیا کے وہ تمہارے لیے جائز ہیں، یعنی یہ کہ شریعت نے صرف وہ معاملہ واضح کر دیا کہ جہاں تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، باقی جو ہے وہ سب کے سب مباح ہے۔ پوری دنیا جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا مسلمان ہونا شرط ہے، باقی یہ کہ اگر ان شرائط میں سے کوئی اور شرط موجود نہیں ہے، ان قیود اور حدود میں سے کوئی اور حد یا قید نہیں ہے تو جائز ہے، نکاح کرو۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم حاصل کرو ان خواتین کو اپنے نکاحوں میں اپنے مالوں کے عوض۔ مہر لازم ہے، یہ ایک شرط کے طور پر ہے اسلامی نکاح میں کہ آپ کو مہر کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی، میں نے عرض کیا نا کہ یہ اصل میں اہمیت یہ ہے کہ جب خاندانی نظام قرآن بنانا چاہتا ہے اس میں مرد کو قوام بنانا ہے، اسی صورت میں آگے آ جائے گا رجال قوامون علی النساء۔ اب یہ قوامیت جو ہے اس کی علامت یہ ہے، اگرچہ شادی ویسے آپ صحیح ہے، دیکھیے کہ فزیولوجیکلی اور ویسے بھی شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے۔ عورت کی زندگی بھی نامکمل ہے مرد کے بغیر، اور مرد کی زندگی بھی نامکمل ہے عورت کے بغیر، گویا کہ دونوں طالب بھی ہیں، مطلوب بھی ہیں، لیکن شریعت نے یہ مہر کی رقم مقرر کر کے گویا کہ ایک کو طالب قرار دیا، دوسرے کو مطلوب قرار دیا۔ شوہر ہے جو طالب بنتا ہے، تبتغوا، تم چاہو، یہ مردوں سے خطاب ہو رہا ہے، ان تبتغوا باموالکم، اپنے مالوں کے عوض تم مہر دے کر نکاح کرو، محسنین غیر مسافحین، یہ شرط نمبر 2۔ محسن بننے کے لیے یعنی ان عورتوں کو اپنی قید نکاح میں لانا، بسانا، آباد کرنا ہو، یہ نہ ہو کہ صرف اپنی شہوت رانی کرنی ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے حرام کاری کا، اور بس اس میں پیش نظر کیا ہے؟ زنا کیا ہے؟ صرف وقتی لذت ہے جو حاصل کرنی ہے۔ یہ سارا پیشہ جو ہو رہا ہے، پیشہ ور عورتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں، کیا ہے یہ وقتی لذت حاصل کرنے کے لوگ جاتے ہیں اور پیسہ دیتے ہیں اور ان کو جو بھی ہے ان کی قیمت وہ ان کو ادا کرتے ہیں۔ یہ نہ ہو، محسنین ہو غیر مسافحین، صرف شہوت رانی مقصود نہ ہو، بلکہ احسان، وہی جو میں نے عرض کیا، قید نکاح میں لانا۔ یہ شرط ہے
کہ پوری زندگی کا سنجوگ کی نیت ہونی چاہیے، لڑکے کی بھی، لڑکی کی بھی، مرد کے بھی، عورت کی بھی۔ صرف اپنی ایک جو جنسی ضرورت ہے اور وقتی لذت جو ہے حاصل کر لینا، تلذذ، یہ نہیں۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ تو اب تم نے جو ان سے تمتع کیا، فائدہ اٹھایا، تم نے اپنے گھر میں آباد رکھا، اپنی جنسی ضرورت ان سے پوری کی ہے، تو اب تمہارے ذمے ہے کہ انہیں ان کے مہر ادا کرو، فرض جان کر۔ اس کو اپنے اوپر تاوان نہ سمجھو، اسے اپنے اوپر جرمانہ نہ سمجھو، ان کے فریض، ان کے جو بھی اجور ہیں، اور اس سے پہلے صدقات کا لفظ آیا تھا، وہ بھی کسی کے صدق نیت اور صدق طلب کی علامت ہے۔ صدقاتہن نحلہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، خوش دلی کے ساتھ ان کو ان کے جو مہر ہے وہ ادا کیا کرو۔ تو فرمایا فریضہ۔ اب دیکھیے الفاظ کیا قرآن استعمال کر رہا ہے، کتاب اللہ علیکم، ان احکام کو لائٹلی مت لو، یہ اللہ کی طرف سے لکھ دیے گئے ہیں، تمہارے لیے طے کر دیے گئے ہیں، یہ ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے دائم و قائم ہے، تمہارے ذمے ہے، تمہارے لیے واجب الاذعان، واجب التعمیل، واجب التنفیذ ہے۔ یہاں فرمایا فآتوہن اجورہن فریضہ، اسے فرض اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھ کے ادا کرو۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم باہم راضی ہو جاؤ آپس میں، باہمی رضامندی سے اس میں کچھ کمی بیشی کر لو۔ اگر عورت معاف کر دیتی ہے، ٹھیک ہے میں آپ کو اپنا آدھا مہر معاف کرتی ہوں یا چوتھائی میں معاف کرتی ہوں، عورت اگر معاف کرتی ہے تو اسے اختیار ہے، یہ اس کی ملکیت کا معاملہ ہے۔ ملکیت میں آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو چاہے اپنی ملکیت میں سے جس کو چاہے ہبہ کر دے، جب چاہے کوئی شے دے دے کسی کو، تو وہ اس کے اختیار میں ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جبر کریں، اس کا راستہ روکیں کہ پہلے مہر میرا واپس کرو پھر میں تمہارا راستہ خالی کروں گا، گھروں میں روکے رکھنا، اور طلاق ایک دے دی پھر روک لیا، پھر دوسری دے دی پھر روک لیا، یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تنگ کر کے اس کو، اس سے اپنا دیا ہوا مال جائے واپس لے لیں، یہ سب۔ اب دیکھیے یہ چیزیں قانون میں تو آ جائے گی، آپ کو اختیار ہے، طلاق دی ہے تو آپ عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتے ہیں، آپ نے رجوع کر لیا، لیکن نیت آپ کی یہ تھی کہ اسے مجھے تنگ کرنا ہے، ذرا ستانا ہے اسے، ورنہ اگر آج عدت ختم ہو گئی تو آزاد ہو گئی، میرے ہاتھ سے نکل گئی، چڑیا گئی، لہذا میں اسے اپنے ہاتھ میں رکھوں گا ابھی، تو اس نیت سے رجوع کر رہے ہیں۔ تو یہ قانون شریعت کے ساتھ گویا کہ مذاق ہو رہا ہے، کھیل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو تم نے کھیل بنا لیا ہے۔ اتتخذوا آیات اللہ ہزوا، تم اللہ تعالیٰ کی آیات کا جو ہے استہزاء کر رہے ہو، مذاق اڑا رہے ہو، کھیل بنا رہے ہو، یہ نہ ہو۔ تو فرمایا ہاں آپس میں رضامندی سے اگر عورت کو چھوڑ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تم میں سے جسے استطاعت حاصل نہ ہو کہ وہ نکاح کر سکے خاندانی خواتین سے، اب یہ محسنات اس معنی میں آیا ہے، خاندانی شریف گھرانوں کی لڑکیاں، ان سے نکاح کرنا، ان کو مہر فرض کیجئے، ایک خاندان کے اندر مہر مقرر ہے، ہمارا تو اتنا مہر ہے، مہر مثل جو ہے شریعت کے اندر بھی اس کی ایک سمجھیے کہ اعتبار کیا جاتا ہے کہ کسی کی 5 بیٹیاں تھیں، 4 بیٹیوں کے جو مہر تھے 5ویں کا بھی وہی ہوگا، اس سے کم تو نہیں ہوگا، تو وہ مہر کا معاملہ فرض کیجئے کہ تمہاری ریچ سے باہر ہے، اس وقت تم نہیں نکاح کر سکتے۔ آج کل عرب میں اگر آپ کہیں جائیں تو وہاں بہت سے لوگ جو ہیں جو یہ خیرات مانگنے کے لیے ہوتے ہیں، وہ صاف اعلان کرتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی ہے اور مہر کے لیے پیسہ چاہیے، ہمارے پاس پیسہ چاہیے، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں نے دیتے ہیں کہ یہ تاکہ یہ بھی اپنا گھر آباد کر سکیں۔ یعنی یہ نہیں وہ کہتے کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں تو بھوکے مرنے کی وجہ سے ہم ہاتھ پھیلا، نہیں، شادی کرنی ہے، اس کے لیے مہر کے لیے پیسے چاہیے، مدد چاہیے، لوگ مدد کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہ اگر تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر جو تمہاری لونڈیاں ہیں، مومن لونڈیاں، ان میں سے جس سے چاہو تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہ مومن لونڈی کون ہے؟ پکڑی تو گئی تھی تو وہ کافر تھی، مشرک تھی، لیکن اب ایمان لے آئی، ایمان لانے کی وجہ سے وہ آزاد نہیں ہو جائے گی، لونڈی لونڈی ہی رہے گی، لیکن وہ مومنہ لونڈی ہوئی۔ اس لونڈی کے ساتھ کوئی آزاد مسلمان مرد نکاح کر سکتا ہے اس کے آقا کی اجازت سے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پھر آقا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا، گویا کہ جو حق اس آقا کے پاس تھا کہ اس سے تمتع کرے، اس سے صحبت کرے، وہ اپنا حق جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیتا ہے کسی مسلمان مرد کو جو غریب ہے، جو کسی خاندانی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ تو لونڈیوں سے ظاہر بات ہے کہ ان کا نکاح بہت تھوڑے سے
مہر کے اوپر ہو جاتا تھا۔ مما ملکت ایمانکم من فتیاتکم المؤمنات، اب اس میں ایک اندیشہ ہوتا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی عورت نے صرف اپنے لیے ایک راستہ نکالنے کے لیے ہی وہ ایمان کا اعلان کر دیا ہو، دل میں اس کے ایمان نہ آیا ہو۔ جیسے کہ جب اعلان ہوا ہے سن 9 ہجری کے اندر کہ اب آئندہ جو ہے بس 4 مہینے کی مہلت ہے، یہ سارے جتنے بھی معاہدے ہیں یہ ختم، اور جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے ان کا قتل عام کیا جائے گا، تو بہت سے لوگ ایمان اپنی جان بچانے کے لیے ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ یہ کوئی کسی عورت نے یہ سمجھا ہوا مسلمان معاشرے کے اندر میں آئی گئی ہوں، لونڈی کی حیثیت سے یہاں ہوں، تو میں کیوں نہ مسلمان ہی ہو جاؤں تاکہ کچھ نہ کچھ تو میرا لحاظ کیا جائے گا کہ یہ مسلمان عورت ہے، تو اس نے ایمان جو ہے کلمہ پڑھ لیا۔ تو فرمایا واللہ اعلم بایمانکم، دیکھو تمہارے ایمان سے اللہ واقف ہے، تم اس کی بحث نہیں کر سکتے۔ جو بھی لونڈی ایمان لے آئی وہ مومنہ شمار ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے تم خامخواہ جو ہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے یا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے یا کسی مسلمان مرد سے نکاح کرنے کے قابل ہو جانے کے لیے تم نے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ اس کا حق کسی مسلمان کو حاصل نہیں ہے کہ کسی کے ایمان پر شک کرے۔ دوبارہ پڑھ لیں اس کو، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ اللہ عالم بایمانکم، اللہ بہتر جانتا ہے خود تمہارے اندر کتنا ایمان ہے کتنا نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، کتنا گہرا ہے کتنا سطحی سا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح ان کا ایمان حقیقی ہے کیا ہے مصنوعی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعضکم من بعض، پھر ویسے بھی تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو تو سب بنی آدم۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج تمہاری حیثیت جو ہے وہ آزاد انسان کی ہے اس معاشرے کے اندر اور وہ لونڈی ہے یا غلام ہے، لیکن ہو تو تم بنی آدم سب کے سب۔ بعضکم من بعض فانکحوہن، تو ان سے تم نکاح کر سکتے ہو باذن اہلہن، ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے وہ مالک جو ہے آقا جو ہے اس کا وہ حق ہے کہ وہ اپنی لونڈی سے تمتع کر سکتا ہے، اس سے صحبت کر سکتا ہے، وہ اپنے اس حق کو ساقط کرے گا، اور یہ حق گویا کہ وہ منتقل کر رہا ہے جس سے کہ اجازت دے رہا ہے کہ وہ آدمی اس کے ساتھ نکاح کر لے۔ تو باذن اہلہن وآتوہن اجورہن بالمعروف، ان کو بھی ان کے مہر جو ہے بہتر طریقے سے شرافت کے ساتھ ادا کرو، لیکن شرطیں جو ہیں محسنات، وہی 2 شرطیں تو وہی آ گئی۔ محسنات، انہیں گھر میں آباد کرنا مقصود ہونا چاہیے، غیر مصافحات، صرف یہ نہ ہو کہ شہوت رانی مقصود ہو، ولا متخذات اخدان، اور نہ یہ کہ چھپی ہوئی یاریاں اور دوستیاں اور خفیہ تعلقات، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہ ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر اگر وہ بھی آ گئی قید نکاح کے اندر، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، اب اگر وہ کوئی غلط حرکت کرے گی، فرض کیجئے وہ زنا کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں، تو ان کو سزا ملے گی آدھی ان عورتوں کی نسبت کے جو خاندانی ہوں۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، اور یہ رعایت جو ہے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت، یہ بھی تم میں سے ان لوگوں کے لیے دی جا رہی ہے کہ جو تم میں سے تکلیف میں پڑ جائیں کہ کیا کریں گے، کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آزاد اور شریف گھرانوں کی کسی خاتون سے نکاح کرنے کی مقدرت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مہر ادا نہیں کر سکتے، اور اس میں امکان ہے کہ ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں، غلط راستے پر جا پڑے، تو یہ رعایت ہے کہ تم غلام لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو اس کے آقا کی اجازت سے۔ لہذا یہ ایک رخصت ہے، یہ عزیمت کا پہلو نہیں ہے۔ اور عظیمت کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کر سکو، اپنے آپ کو تھام سکو، روکے رکھو، اپنی شہوت کو جو ہے قابو میں رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا۔ بارک اللہ لی والقرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔